خیریت سے ہیں؟ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اب مولا کا کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بڑا اللہ کا فضل سر، شکر ہے. آپ گزاریں آپ کے بڑے کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں سر. بہت مہربانی آپ کی. آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں. وہ دوسرے بھائی تھے، علی بھائی تھے سیالکوٹ والے، ان کے ساتھ لگے ہوئے. نہیں معذرت، بلکہ میں کروں گا سر. آپ سے بھی پہلے کروں گا، اور آپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں ان سے بھی کروں گا، آپریٹر سے، کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے نا شروع کا ٹائم دے. تو ان بیچاروں نے مجھے کالز کی، میں نے موبائل چارج پر لگایا تھا، لیکن مجھے کوئی غنودگی سی ہو گئی، نیند سی محسوس ہوئی کہ تھوڑا پروگرام آپ کا لیٹ ہو گیا. تو وہ مجھے بیچارے کالز بار بار کرتے رہے. پھر میں نے ان سے معذرت کر لی ہے، تو وہ مجھے بار بار کالز کرتے رہے، لیکن میں اس وقت نہیں تھا فون کے پاس نا، تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا سر. اس کی معذرت کرتا ہوں. تو علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آج میں نے بلکہ آج تو نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے جتنے سیشنز ہیں اور آپ کا پورا چینل، اور آپ کے چینل سے جو میری کچھ کٹنگز ہوتی ہیں وہ میں اپنے چینل پہ بھی ڈال لیتا ہوں، آپ کی اجازت بھی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ میں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے جید علماء الزام کی خدمت میں بھیجی ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل شخصیات بھی ہیں، پتہ نہیں وہ اردو جانتی بھی ہیں کہ نہیں، پر میں نے سب کو بھیجی ہیں. اور اس پر کچھ تھوڑا سا رسپانس اب آنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا بہت آیا، زیادہ نہیں آیا، لیکن تھوڑا سا رسپانس آ رہا ہے، لوگوں کو آپ کا تعارف حاصل ہوا ہے. اور اس میں کچھ علماء الزام کی طرف سے، مختلف مکاتب فکر کی طرف سے، اور کچھ مختلف مکاتب فکر کے عوام الناس جو ہمارے گروپس چل رہے ہیں مختلف، ان کی طرف سے نا کچھ فیڈ بیک آیا، اور کچھ کوئسچنز آئے ہیں. تو میری طرف سے ڈائریکٹ اپنا کوئسچن کوئی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی نے سوال کچھ بھیجا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے تجربے کے مطابق یا اپنی اس کے مطابق، یعنی کیا کہنا چاہیے، جو مجھے معمولی سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے معمولی سمجھ ہے اس کے مطابق جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا مولڈ کیا ہو. لیکن سوالات لوگوں کے لیے ہیں سر، میں جینوئن کوئسچنز ہیں، لوگوں کے کوئسچنز ہیں. کوئی بات نہیں. تو اگر آپ فرمائیں تو میں اجازت آپ کی ہو تو سٹارٹ کروں. جی بسم اللہ. سر پہلا کوئسچن جو ہے نا، وہ آپ کے پچھلے سوالات کے جوابات سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑے عالم دین کی جانب سے آیا ہے. وہ بہت ضعیف العمر بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس طرح آپ نے یہ آگے واٹس ایپ پہ مجھے میسج آیا تھا کہ آپ یہ سوال پیش کر دیں علامہ صاحب کو نا. اس میں سر ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کیا نام ہے اس کا؟ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عالم صاحب کا کیا نام ہے؟ سر ان کا جو نام ہے نا مفتی محمد رویس خان ایوبی صاحب ہیں، اور میرا ان سے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہے. مفتی رویس خان ایوبی، یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے مفتی اعظم ہیں. اچھا. لیکن بہت زیادہ ضعیف العمر ہو گئے ہیں، تو ان معاملات کو کم ہی سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے میرے میسج پہ رپلائی کیا، نہیں تو 99% میرے میسیجز کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں نا. اچھا، غریب آدمی کو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں علی اللہ نقوی صاحب. تو اس میں سر یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا کہ جو یہ سوال آپ کی جانب سے کئی جوابات آئے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پر آپ کے مطابق بہت مظالم ڈھائے گئے اور شہادت ہو گئی، تو اس کے لبار نہیں اٹھائی، اور آپ نے دلیل یہ بیان فرمائی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے نصیحت فرما رکھی تھی. سوری میں مکس کر گیا ہوں، میں مکس کر گیا ہوں. یہ سوال آپ کے ایک اہل تشیع جو سننے والے ہیں ان کی طرف سے آیا ہے، یہ مفتی صاحب کی طرف سے یہ سوال نہیں ہے، وہ سوال آگے آ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ کہ اگرچہ یہ ہمارا اہل تشیع کا سیشن نہیں ہے، لیکن ہم شیعہ بھی اس بات میں کنفیوز ہیں آپ اہل سنت کی طرح، کہ جب مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، ایسی روایت آپ نے اپنی کتاب سے دکھائی بھی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ یہ سوال علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کیجئے گا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی 2 خلفاء جو ہیں شیخین ہیں ان کے نام اسپیسیفکلی بتائے تھے، کیونکہ بعد میں مولا علی علیہ السلام نے تلوار دوبارہ سے اٹھا لی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری، ان ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں آپ کہ ہمیں یہ کنفیوژن ہمیں شیعہ کو بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ کوئی تکیہ کیا ہے. جنگوں میں بالخصوص انہوں نے حوالہ دیا جنگ احد کا. وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک ایسی سچویشن بھی آ گئی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں. انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ کسی کی پرواہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کی ٹھان لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کی حفاظت ان پر فرض ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ عقیدہ کے مطابق بلکہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مولا علیہ السلام پہ فرض ہے کہ وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی جان مبارک کی حفاظت فرمائیں. تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفکلی
یہ فرمایا تھا کہ یہ دو خلفائے جو شروع کے دو خلفاء ہوں گے، ان کے یہ نام ہیں جو شیخین جن کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ آپ پر جب مظالم کریں گے تو آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، بعد میں اٹھا لیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جنگ بدر اور جنگ احد میں وہاں پہ تو تقیہ نہیں تھا، وہاں پہ انصار تھے، انصار سے مراد ناصرین تھے، یعنی ہیلپر تھے، سولجرز تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک مکے میں تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام مکے میں تھے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مثلا پتھر مارتے تھے، کفار گالی دیتے تھے، کفار ان پہ مختلف قسم کے بہتان باندھتے تھے۔ روایات میں ادھر بھی دفاع کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ہمارے کتب میں ایک فرد واحد تھا جو لوگوں کو بگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر اس وقت کمسن تھے امیر المؤمنین علیہ السلام، کفار کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا تو اس کو بگا دیتے تھے، پیچھے کر دیتے تھے۔ لیکن وہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا۔ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، وہاں پر تقیہ کا عالم تھا، ٹھیک ہے، روایات میں ہے کہ اگر کوئی مثلا وہاں پہ تنگ کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو، کفار اپنے بچوں کو زیادہ بولتے تھے کہ یہ جہاں سے یہ گزرے گلی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان کو پتھر مارا کرو، ان کو گالی دے دو۔ تو وہ بدتمیز مشرکین کے جو بچے ہوتے تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو بگاتے تھے۔ اچھا، لیکن وہاں پر بھی حالت بہت نازک تھی مکے میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کفار کا آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، اور سب تلوار لے کے آئے۔ شب ہجرت کو وہ بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لٹھایا تھا، اور کفار سب مختلف قبائل آپس میں، تاکہ ایک وار سے ہم مارے ان کو، اور خون جو ہے ان کا سب کفار میں بڑھ جائے مختلف قبائل میں، اور بنی ہاشم سب سے نہ لڑ سکیں۔ تو اس وقت بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، وہ اپنے بستر میں لیٹے رہے۔ لیکن مدینے میں حالت مختلف تھی، وہاں پہ جہاد فرض تھا، آیات نازل ہو چکے تھے کہ اب آپ جہاد کریں۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کیوں انہوں نے جہاد کی مدینے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جہاد کا، یہ تو واضح بات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاں بھی جہاد کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کہ انہوں نے خطبے دیے ہوں، مثلا تقریر، کچھ طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کا نہ کوئی خطبہ ہے، نہ کوئی مثلا کوئی اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرانا، یا کوئی مثلا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، وہاں پہ وہ قاضی تھے، قضا کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو میں نے حدیث پہلے آپ نے بھی یہی سوال کئی دفعہ کیا ہے، آپ کو جواب دے دیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو جبرائیل میکائیل وغیرہ آئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، اور آپ انتہا کی حرمت ہوگی۔ آپ لفظ یہی ہے کہ انتہا کی حرمت ہوگی۔ جو انتہا کی حرمت کا اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں، یعنی آپ کی بے عزتی ہوگی۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے جملہ سنا تو میں چیخ مار کے چہرے کے بل زمین پہ گرا۔ لیکن یہ بے حرمتی کے لیے انسان چیخ مار کے زمین پہ نہیں گرتا۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کل باہر جائیں گے، کچھ لوگ آپ کی بے عزتی کریں گے، گالی دیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ چیخ مار کے چہرہ زمین پہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک خاص قسم کی بے حرمتی ہے، ایک خاص قسم کی بے حرمتی ہے کہ وہ چیخ مار کے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبرائیل میکائیل سب آئے، ان کے سامنے چیخ مار کے انسان چہرہ زمین پہ لگاتا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی بے حرمت۔ ایک بڑا آدمی، مثلا ایک سن رسیدہ آدمی، امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر تھی 33 سال، بچہ نہیں تھا، 33 سال عمر ہے، وہ چیخ نہیں مارتے بلا وجہ۔ تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ حملہ ہوگا، وہ شہید ہو جائیں گی، تو آپ کو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے صبر کیا ہے، یہ تو حدیث ہم نے آپ کو دکھایا ہے کتاب اصول کافی میں، بہت سارے دوسرے کتب میں موجود ہے کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے صبر کیا۔ تو یہ عہد لیا تھا اللہ نے، عہد لیا تھا اللہ نے ان سے، کس پر؟ جبرائیل، میکائیل اور ملائکہ مقربین وہاں گواہ بنے تھے، انہوں نے عہد لیا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی وہاں پہ تھی، امام حسن علیہ السلام بھی تھے، تو عہد لیا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وعدہ دیا کہ میں صبر کروں گا۔ تو جب اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور آپ لوگوں کی بھی اپنی حدیث ہے، آپ کے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کی کتابوں میں نے تو حدیث دکھا دیا ہے کہ اگر ظالم خلیفہ انسان پہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ کوڑے بھی مارتا ہے، تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے صبر کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے کیوں تلوار اٹھایا جنگ جمل اور جنگ صفین میں؟ مطلب یہ ہے جی وہ شیعہ بھائی یہ کہہ رہے تھے، یہ مفتی صاحب کا سوال نہیں تھا، وہ شیعہ بھائی کا سوال تھا
وہ کہتے ہیں بعد میں تو انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، تو اس کی وصیت نہیں تھی. تو جو ناقصین اور دیکھیں ناقصین اور مارقین کی جو کے خلاف جو جنگ ہے نا، وہ تو اس کے احادیث بہت ہیں آپ لوگوں کی کتب میں. ہماری کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ناقصین جو لوگ بیعت توڑیں گے آپ کے، ان کے ساتھ قتال کرنا، جمل والوں کے ساتھ، قاسطین صفین والوں کے ساتھ، اور مارقین خوارج کے ساتھ، ان تین گروہوں کے خلاف آپ نے جنگ کرنا ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی علی الحسن صاحب، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، تألیف البزار العتکی، جلد نمبر 3، اور یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. اچھا، صفحہ نمبر ہے 36، حدیث نمبر 774، یہ ہے بلی روایت کی ہے کہ عن علی علیہ السلام احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے فی قتال الناکثین، ناکثین کے قتال کہ میں نے ان سے جنگ کرنا ہے، والقاسطین، اور جو قاسطین جو معاویہ کے لشکر تھے صفین میں، یہ قاسط بولتے ہیں ظالم کو، ظالمین، والمارقین، اور دین سے خارج ہوئے ہیں وہ خوارج. اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق مجمع الزوائد میں بیہقی فرماتے، وہ حیثمی فرماتے ہیں مجمع الزوائد جزء نمبر 7، چاپ دار الفکر، یہاں پر وعن علی علیہ الصلاۃ والسلام احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کہ ناکثین، قاسطین، مارقین کے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ میں قتال کروں. ٹھیک ہے نا. وفی روایت امرت بقتال الناکثین، دوسری روایت میں ہے کہ مجھے حکم دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ لڑوں. رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط، طبرانی نے بھی مجموع المعجم الاوسط میں روایت کی ہے. واحد اسنادی البزار رجالہ رجال الصحیح، بزار نے 2 سند کے ساتھ روایت کی ہے، اس میں سے ایک رجال، اس کے رجال بخاری و مسلم ہیں، غیر الربیع ابن سعید، اس میں ربیع ابن سعید ہے، بخاری کی نہیں ہے وہ. وثقہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی. اچھا، یہ وہی سند ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ مسند بزار میں جلد نمبر 2 میں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سمعت علقمہ یقول، صفحہ نمبر 215، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ قاسطین، مارقین اور ناکثین کا حکم کے خلاف میں قتال کروں. اچھا، اس کے علاوہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث کو حاکم نے بھی نقل کیا مستدرک میں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے روایات میں ہے کہ منکم من یقاتل علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف مشہور حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا شخص ہوگا جو قرآن کے تعویل پر، قرآن کے حقائق پر، قرآن کے مطالب کو لوگ انکار کریں گے، اس پہ وہ قتال کرے گا، جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ قتال کیا ہے، جنگ کیا ہے. یہ لوگ اصل تنزیل کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اچھا، تو اس کے علاوہ میرے عزیزو، جو اگر کوئی شیعہ پوچھنا چاہے نا، تو ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے مشروط تھی. کس شرط پر؟ کہ اگر آپ کو انصار ملے تو آپ جہاد کر لینا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، جلد نمبر 11، تالیف و مرزا حسین النوری رحمہ اللہ، بہت بلند پائے کے عالم ہیں، جیسا کوئی بہت کم عالم گزرے. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 74 میں آپ کو دکھاؤں یہ باب، بلکہ صفحہ نمبر 72، یہ صفحہ نمبر 72 ہے. باب سقوط جہات البغاة والمشرکین مع قلت الاعوان من المسلمین، اگر انسان کے پاس اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ بہت سارے طویل احادیث ہیں، سب اسی پر ہیں کہ اگر انصار نہ ہو تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے، اور اکثر امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ابو بکر عمر کے ساتھ کیوں نہیں لڑا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2 اس باب میں، صفحہ نمبر 74 میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، والذی بعث محمد بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لو وجدت یوم بویع اخو تیم 40 رہطہ، جس دن اس تیمی شخص کے ساتھ بیعت ہوئی. بنی تیم میں سے کون ہے؟ ابو بکر. اس تیمی کے ساتھ، تیمی کون ہے؟ تیم قبیلے کا.
ابو بکر بنی تیم میں سے، اس کے ساتھ بیعت ہوا، اگر میرے پاس 40 مجاہد ہوتے، 40 مرد ہوتے، لجاہدتم فی اللہ الی ان ابلا عذری، کہ میں ان کے ساتھ جہاد کرتا تاکہ میں ان پہ تاکہ مجھ پہ کوئی حجت نہ ہوتا۔ اس کے بعد اگلی روایت توسی نے اپنے کتاب غیبت میں روایت کیا، اسے نقل کرتے ہیں وہ، اچھا، یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصیت میں امیر المؤمنین سے کہا، یا علی ان قریشا ستظاہر علی، اے علی، قریش آپ پر ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، قریش آپ کے خلاف ایک دوسرے کے مدد میں متحد ہو جائیں گے، اچھا، وتجتمع کلمتهم على ظلمك وقهرك، اور وہ ان کی یونٹی بن جائے گی، ان کا اجتماع بن جائے گا، وہ ان کا کلمہ ایک ہو جائے گا کہ تجھ پہ ظلم کریں اور تجھے مقہور بنا دیں، تجھے نیچے لا دیں، تجھے اپنے انڈر لے کے آئیں، اچھا، فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا، اس وقت اگر تجھے انصار مل جائیں، ایک منٹ میں یہ بہت مارکر بہت موٹی ہے، میں اس کو ذرا پتلا کروں، اچھا، فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا، اگر تجھے اس وقت اعوان مل جائیں، فجاہدہم، تو ان کے ساتھ جہاد کرو، وہ بھی یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو وصیت تھی وہ یہ مشروط تھی کہ اگر آپ کو اعوان مل جاتے ہیں، انصار مل جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور آپ جہاد کریں۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اور اگر تجھے انصار نہیں ملتے، اعوان نہیں ملتے، فَكُفَّ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ، تو پھر اپنا ہاتھ روک دے اور اپنا جان بچا دے، اپنی خون بچا دے، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ، تو ایک دن شہید ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن اب تیری شہادت ابو بکر عمر کی خلافت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور یہ روایت بہت زیادہ ہیں، ابھی تو میں نے ایک دو پڑھی آپ کے خدمت میں، بہت زیادہ۔ جی جناب، اور مزید سوال؟ اچھا سر، اگلا کوسچن جو ہے وہ بھی انہی بھائی کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں جی، یہ بالکل غلطیوں سے معصوم ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ باقاعدہ شیعہ ہیں، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، اور آپ کے بڑے پکے فالوور بھی ہیں، وہ میرا ان سے آج تعارف ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بالکل یہ پکا عقیدہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد